یہ یمنی مائیں اپنے بچوں کو علاج کے لیے ہسپتال لائی ہیں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ یمن میں غذائی قلت زیادہ تر بچوں کی بیماریوں کا سبب ہے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ یمن میں ہر 10 منٹ میں ایک بچہ ہلاک ہوتا ہے اور جنگ کے باعث 80 لاکھ افراد کو قحط کا سامنا ہے۔ گزشتہ ماہ یمن کے دارالحکومت صنعا میں ہونے والی حوثی باغیوں کی ایک ریلی میں شرکاء نے امریکہ کے خلاف بھی نعرے لگائے۔ یمن میں 3 سال پہلے اس وقت لڑائی شروع ہوئی جب حوثی باغیوں نے صنعا پر قبضہ کر لیا تھا اور سعودی نواز یمنی رہنماؤں کو ملک سے فرار ہونا پڑا تھا۔ سعودی عرب تب سے یمن پر عسکری کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہے اور امریکہ اس کی حمایت کرتا ہے، لیکن اب شدید انسانی بحران کے پیش نظر ٹرمپ انتظامیہ کے لیے اس حمایت کا جواز مشکل ہو رہا ہے۔ جس طرح سعودی عرب یمن میں کارروائیاں کرتا آ رہا ہے، اس بارے میں کیپٹل ہل پر خصوصاً مایوسی پائی جاتی ہے، اور یہ جمال خشوگی کے واقعے سے پہلے سے ہے۔ مجھے معلوم نہیں کہ اب انتظامیہ اپنی پالیسی تبدیل کرے گی یا نہیں، مگر ایسا کرنا ایک مناسب اقدام ہوگا کیونکہ یہ جنگ ختم ہوتی نظر نہیں آتی۔ امریکہ کو اس پراکسی جنگ میں ایک ایسے ملک کی حمایت نہیں کرنی چاہیے جس کا امریکہ کے قومی سلامتی کے مفادات کو کوئی فائدہ نہ ہو۔ اوباما انتظامیہ کے دور میں ایران کے ساتھ جوہری معاہدہ طے پانے کی وجہ سے امریکہ اور سعودی عرب کے تعلقات میں کچھ سرد مہری آئی تھی، مگر ٹرمپ انتظامیہ نے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کو ایک بار پھر مضبوط کیا ہے۔ تاہم یمن میں عام شہریوں کی ہلاکتوں کی وجہ سے عالمی سطح پر امریکی پالیسی پر بھی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ ایسے خدشات کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے کہ دہشت گرد تنظیمیں یمن کی صورتحال سے فائدہ اٹھا رہی ہیں، مگر کچھ تجزیہ کار اس بارے میں محتاط رویہ رکھتے ہیں۔ یمن سے ملنے والے شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ جزیرہ نما عرب میں القاعدہ کی شاخ اور دولت اسلامیہ سے تعلق رکھنے والے گروہ یمن کی خانہ جنگی کا کسی حد تک فائدہ اٹھا رہے ہیں، تاہم اتنا نہیں جتنا ہم نے سوچا تھا۔ اس کے باوجود یہ کوئی وجہ نہیں کہ امریکہ یمن میں جنگ کے خاتمے کے لیے کوشش نہ کرے۔ امریکہ سعودی قیادت میں بننے والے سنی اتحاد کا حصہ ہے، جس کی کارروائیوں کی وجہ سے یمن میں ایک گمبھیر انسانی بحران اور ہنگامی صورتحال پیدا ہو چکی ہے۔ اب سعودی صحافی کی گمشدگی کے معاملے کی نزاکت کے پیش نظر وزیر خارجہ مائک پومپیو نے سعودی حکام سے ملاقات کی ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ جمال خشوگی کے معاملے میں اگر واضح ثبوت سامنے آتے ہیں اور ترکی ان شواہد کو منظر عام پر لاتا ہے تو پھر امریکہ پر دباؤ آئے گا کہ وہ یمن میں اپنا کردار محدود کرے یا کم از کم سعودی عرب کو دی جانے والی عسکری امداد پر سخت شرائط عائد کرے۔ امریکی جمہوری نظام کے 2 پلرز یہاں ہیں، ایک طرف سپریم کورٹ اور دوسری طرف کانگریس۔ جب صدر ٹرمپ نے جج بریٹ کیوناہ کو سپریم کورٹ کے لیے نامزد کیا تو ان کی پارٹی نے ان کی بھرپور حمایت کی، مگر اب یہاں بیٹھے ریپبلکن پارٹی کے اراکین کا کہنا ہے کہ وہ سعودی پالیسی کے معاملے میں بالکل غیر جانبداری کا مظاہرہ کریں گے۔ یہ ہے امریکہ کے پیچیدہ جمہوری نظام کی ایک جھلک۔ ندیم یعقوب، اردو VOA، واشنگٹن۔